آج ہم آپ کو ایک ایسا مرض جو کہ عام طور پر بہت زیادہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے، اصل میں اس کو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر۔ تو یہ مرض آپ شام کو کلینک پر کسی پر بھی جائیں، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس، تو ہر ایک بلڈ پریشر اپنا چیک کرا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ مرض اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مزاج میں نہیں ہوتا، یعنی کہ عام طور پر بلغمی مزاج، سوداوی مزاج اور صفراوی مزاج، یہ تین انسان کے مزاج ہے۔ ان میں سے یہ تینوں مزاج میں ہوتا ہے، جبکہ ہمیں جب علاج دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی قسم کا سب کا، یعنی بلڈ پریشر کا علاج شروع ہو گیا کہ بلڈ پریشر کی دوائیں دینا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وجہ مختلف ہے تو علاج بھی مختلف ہونا چاہیے۔ اب ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید یہ بتائیں گے کہ تین مزاج میں بلڈ پریشر کس طرح ہوتا ہے۔ نمبر ایک، بلغمی مزاج۔ بلغمی مزاج میں ایسا ہوتا ہے کہ خون کے اندر بلغمی کیفیات جب بڑھ جائیں، یعنی کہ جب جسم میں بلغم زیادہ ہو جائے تو اس وقت خون کی نالیوں میں جو وریدیں ہیں یا شریانیں ہیں، ان کے اندر جب خون چلتا ہے تو وہاں پر بلغم زیادہ ہوتا ہے اور خون کو چلنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ کہ جب آپ کو ٹھنڈی چیز، شربت، لسی، چاول، آلو اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ ٹھنڈی ہیں، تو اس وقت بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نمبر ایک بلغمی مزاج، نمبر دو سوداوی مزاج یعنی خشکی کا مزاج، یعنی جن کے لوگوں کے پیٹ میں ہوا ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور تیسرا بلڈ پریشر ہے صفراوی مزاج کا۔ ان تینوں مزاجوں کا علاج جب ایک ہی کیا جائے گا تو یہاں پہ غلطی پیدا ہوتی ہے اور یہ مرض ختم ہونے کی بجائے مستقل مرض بن جاتا ہے، جس کا کہ ساری عمر علاج کرتے رہیں۔ اب بلغمی بلڈ پریشر، خون کی نالیوں میں بلغم کی زیادتی کی وجہ سے جو خون ہے اس کو چلنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہاں پر ہمیں بلغم کو کم کرنا چاہیے، نہ کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک خطرناک بات یہ ہے کہ جب ہم بلغم کا علاج نہیں کریں گے بلکہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا کہ دل کی رفتار پہلے سے بلغمی کیفیات کی وجہ سے سست ہیں، اور جب ہم بلڈ پریشر کو کم کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ ہارٹ بلاک ہو سکتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بلغمی مزاج میں یعنی سرد مزاج میں جب ہم بلڈ پریشر کو کم کرنے کی دوا دیں گے تو کیا ہوگا کہ دل سست ہوگا اور اس سے اس غلطی کی وجہ سے ہارٹ بلاک ہو جائے گا، یعنی کہ بلغم یعنی کہ دل کا فیل رک جائے گا اور اس کی وجہ بلغم ہوگی۔ یہاں یہ خاص بات معالجین کے لیے ہے کہ وہ اس وقت کوئی بھی ایسی دوا جو کہ ٹھنڈے مزاج کی ہو، بلڈ پریشر کو روکنے والی وہ نہ دیں، بلکہ اس صورت میں لونگ، دار چینی، جاوتری، زعفران، آپ کے پاس ادرک، کالی مرچ جو موجود ہو اس کا قہوہ بنا کر بار بار پلائیں تو انشاءاللہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا۔ دوسرا کہ سوداوی مزاج میں، یعنی عام طور پر جو آج کل اس وقت بلڈ پریشر ہو رہا ہے وہ کہ سوداوی مزاج کا ہے، یعنی پیٹ میں ہوا رکتی ہے، ہاضمہ درست نہیں ہوتا، قبض ہوتی ہے۔ تو لیکن بلڈ پریشر جب آپ مشین سے چیک کریں گے یعنی بی پی اپریٹس سے تو بلڈ پریشر اس کا ہائی ہوگا۔ اب اس صورت میں بھی نمک بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نمک نہ کھائیں، اور نمک حالانکہ بلغم کو اس وقت اس مزاج میں گاڑھا ہوتا ہے، اس کو پتلا کر کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ تو یہاں پہ علاج کیا ہے کہ پیٹ کی ہوا کو درست کیا جائے، قبض کو ٹھیک کیا جائے، اور یہ ایسے لوگ جو کہ چٹپٹی چیزوں، آلو، گوبھی، چاول اور ہر چیز کو روسٹ کر کے کھانا، بھنوا چیزیں، اور آج کل چپس کا نظام جو چل رہا ہے، چپس لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، پیزا، اسی طریقے سموسے، پکوڑے، نان، چنے، تو ایسے لوگوں کے لیے بلڈ پریشر کی دوا کی بجائے ان کے معدے کی اصلاح کی جائے، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ادرک اور دار چینی اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ملا لیں، پودینہ ملا لیں۔ دار چینی کی مقدار یہاں انتہائی قلیل رکھنی، یعنی بہت تھوڑی رکھنی ہے تاکہ پیٹ سے ہوا خارج جائے اور معدہ ان کا درست ہو جائے۔ اگر قبض ہے تو قبض کے لیے ایسی صورت میں انجیر کے 4-5 دانے رات کو ابال کر دودھ میں وہ لیں، اوپر سے دودھ پی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معدے کی ہوا درست ہو جائے گی۔ اور عام سی دوائیں اس میں یہ ہیں کہ آپ اجوائن، دیسی سونف اور سونٹ اور تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر یہ کھانے کے بعد کھا لیا کریں تو ایسے لوگوں کو فوری طور پر افاقہ ہوتا ہے۔
تیسرا یہ اصل بلڈ پریشر ہوتا ہی گرم خشک مزاج میں، یعنی جگر اور اس کے ماتحت غدد میں جب کہیں سوزش ہو جاتی ہے تو اصل بلڈ پریشر تب ہوتا ہے۔ اب آپ ایسی صورت میں بلڈ پریشر کا علاج کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی دوا جو کہ گرم خشک ہو، یہاں پہ نمک بھی اسی میں پوٹاشیم، سوڈیم کلورائڈ جو کہ کھانے کا نمک ہے، ایسی چیزوں کو روکیں اور گرم خشک چیزیں بھی ایسی صورت میں روکی جائیں گی تو یہ حقیقی بلڈ پریشر ہے۔ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جگر کے ماتحت غدد جو کہ شریان کے آخری حصے پر، یعنی خون کی جو نالیاں مختلف اعضاء کو خون سپلائی کرتی ہیں، ان کے سروں پر جس طرح کے فوارے کے سروں پر باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے پانی نکلتا ہے، اسی طرح سے ان نالیوں شرائین یعنی خون کی نالیوں سے وہ خون ان مختلف اعضاء پہ میں جاتا ہے۔ تو اس وقت جب سوزش ہوگی تو کیا ہوگا کہ خون دوبارہ واپس شرائین میں واپس آئے گا اور اس طریقے سے جسم کے اندر خون کا دباؤ بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر چیک کرنے پر زیادہ محسوس ہوگا۔ اس وقت ہمیں سونف، پودینہ، چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کر یا سبز دھنیا ہے اس کا آپ پانی نکالیں، 2 چمچہ دے دیں تو وہ فوری طور پر کم ہوتا ہے۔ اسی طرح پودینہ ہے، خاص طور پر چھوٹی الائچی ایسے موقع پر بہت ہی مفید چیز ہے، سونف بہت بہترین چیز ہے۔ ایسی چیزیں جن کا مزاج یعنی کہ سرد ہو وہ دیں، ایسی صورت میں گرم چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اب بلڈ پریشر کے بارے میں عام طور پر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ یہ کتنا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کا بلڈ پریشر 120 اور نیچے کا 80 ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ تقسیم کریں 3 پر، یعنی کہ 120 ہے، اس کو جب 3 پہ تقسیم کریں گے تو اس کے 2 حصے یعنی کہ 80 ہو گیا، تو 80 میں عمر جمع کریں تو یہ اوپر کا بلڈ پریشر ہوگا، اور جب اسی طرح نیچے کا ہے 80 کو 3 حصے میں تقسیم کریں اور اس میں عمر جمع کریں تو یہ نیچے کا۔ یہ ہے بلڈ پریشر کہ کس عمر میں کتنا بلڈ پریشر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اس اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم بلڈ پریشر کا علاج بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور عام آدمی کو چاہیے کہ بلڈ پریشر کے لیے صرف اور صرف بلڈ پریشر کی دوائی نہ لیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے، اب دوبارہ پھر میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اگر مزاج ٹھنڈا ہے تو اس وقت بلغم کو کم کرنے کی ضرورت پیدا ہوگی، اور جب مزاج خشکی والا، سردی والا ہے، یعنی کہ پیٹ میں ہوا ہے، قبض ہے، تو اس وقت معدے کی اصلاح کی ضرورت ہوگی، اور جب مزاج گرم خشک ہے یا موسم گرم خشک ہے تو اس وقت گرم چیزوں کو روکیں اور جگر کو چلائیں، غدد کو چلائیں، تو انشاءاللہ تعالی بلڈ پریشر کنٹرول کا۔ اور ہمیشہ علاج کے لیے ہمیں ایسے معالج کے پاس جائیں جو کہ مزاج کو سمجھتا ہے اور مرض کے اصل سبب کو سمجھتا ہے، تو اس طرح آپ بلڈ پریشر کی عمر جو ساری عمر عام طور پہ کھلائی جاتی ہیں ان سے بچ جائیں گے اور آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔